رات کے پہر وہ لڑکا رسیوں سے اس درخت کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اپنے آپ کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف کی حدت سے سرخ پڑ چکا تھا، مگر منہ سے کوئی بھی الفاظ نکالنے میں ناکام تھا، کیونکہ ہم نے اس کے منہ کے اندر کپڑا ٹھونس کر اس کے گرد پٹی سے باندھ دیا تھا کہ وہ ذرا سی بھی آواز نہ نکال سکے، اور اس کی محبوبہ کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ احسن نے اسے بے ہوش کر کے اپنے کندھے پر لاد رکھا تھا۔ میں رسیوں سے اس کے بازو کو درخت کے تنے کے پیچھے باندھ رہا تھا، اور کامران ان جھاڑیوں سے باہر گاڑی لیے ہمارا منتظر تھا، کیونکہ آج کی دعوت تو واقعی بہت لاجواب تھی جو ہم تینوں نے مل کر اڑانی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی جو اپنے عاشق کے ساتھ ان جھاڑیوں میں چھپ کر محبت کا عملی اظہار کرنا چاہ رہی تھی، مگر ہم تینوں جو کب سے گھات لگائے بیٹھے تھے کہ کب کوئی کپل ان جھاڑیوں کے درمیان میں آئے اور کب ہم اسے اچک لیں، یہ ہمارا آئے روز کا مشغلہ بن چکا تھا، کیونکہ جب سے ہمیں یہ علم ہوا تھا کہ ان جھاڑیوں کے اندر اکثر ہی لڑکا لڑکی ڈیٹ مارنے آتے ہیں، تو ہم تینوں لوفر دوستوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ ہم تینوں ہی کسی گرل فرینڈ نامی مخلوق سے نا آشنا تھے۔ لڑکیاں ہمیں گھاس تک نہ ڈالتی تھیں، اسی لیے ہم نے دوسرے مردوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ پارک کافی زیادہ ویران اور بنجر سا تھا۔ یہ فیملی پارک نہیں تھا کیونکہ کافی ویران اور بنجر تھا، مگر یہاں پر صرف وہی لوگ آتے تھے جو فیوچر میں شاید اپنی فیملی بلانے کی پلاننگ کرتے تھے۔ ایک روز میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اس پارک میں آیا۔ ہم سب لوگ ان جھاڑیوں کے قریب بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے کہ اچانک ہمیں ان جھاڑیوں کے اندر سے ایک نسوانی سی آواز سنائی دی جو شاید کسی مرد سے ہلکی ہلکی سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی، اور اس کی سرگوشی ہمارے کانوں میں ایک عجیب سا رس گھولنے لگی۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو زو مانی نظروں سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ اچانک سے کامران اٹھا اور دبے قدموں سے ان جھاڑیوں میں جانے لگا اور جھانک کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تو وہ وہاں کھڑا دیکھتا رہا، پھر ہماری طرف آیا، اشارہ کیا کہ دیکھو کیا نظارہ ہے۔ کامران کے اشارے پر میں اور احسن بھی اٹھ بیٹھے اور اس منظر سے لطف اندوز ہونے لگے جو ان جھاڑیوں کے بیچوں بیچ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ ہمارے کان بالکل سرخ پڑ گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ایسے مناظر ہم نے اکثر ہی فلموں میں دیکھے تھے، مگر آج حقیقت میں دیکھ کر ہم تینوں جوان مردوں کے اندر آگ کے بھانبڑ سے جلنے لگے تھے، کیونکہ ان جھاڑیوں کے اندر وہ لڑکا اور لڑکی کسی رومانٹک فلمی سین کی شوٹنگ کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر تو ہم نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور صرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیا، مگر پھر کامران کو نہ جانے کیا شرارت سوجی۔ اس نے ہم دونوں کو کندھے سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ اس نے ہم دونوں کو کان میں کچھ ایسا کہا کہ ایک لمحے کو تو میرے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی، کیونکہ ہم چاہے جیسے بھی لوفر اور اوباش تھے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، مگر کامران کے آئیڈیے نے تو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ احسن ہم تینوں میں کافی ڈرپوک سا تھا، کہنے لگا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کامران نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اور معید ہی اس لڑکی کو آپس میں بانٹیں گے، پھر تم پاس بیٹھ کے تماشا دیکھنا۔ اور وہ ہم دونوں کو گھورنے لگا جیسے اس کے اندر بھی کوئی چور بیٹھا ہو جو یہ چوری کرنے کو بے قرار ہو۔ کامران اپنی گاڑی تک گیا اور اس میں سے بڑی سی رسی نکال کر لایا جو نہ جانے اس نے کس مقصد کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور ہم تینوں نے ایک دم سے جھاڑیوں کے اندر دھاوا بول دیا اور ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جو یہاں چھپ کر خوب مزے کر رہے تھے۔ میں نے لڑکی کے منہ پر رومال رکھ دیا کیونکہ ہم تینوں اکثر ہی ڈکیتی کرنے کے دوران اس رومال کو مخالف کے منہ پر رکھ کر بے ہوش کر دیتے تھے، مگر آج تو ہم کسی مرد کی محبت پر ڈاکہ مارنے والے تھے۔ ہم تینوں کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں بوکھلا گئے۔ لڑکی تو اپنے بوائے فرینڈ کے پیچھے چھپ گئی اور وہ لڑکا ہمیں سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے،
کون ہو تم لوگ اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ہم تینوں نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، بدتمیزی تو وہ ہے جو تم اس لڑکی کے ساتھ کر رہے ہو۔ ہم تو بس اس کو تمہارے ہاتھوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ نہ جانے کون معصوم لڑکی ہے جس کی معصومیت کا فائدہ تم جھاڑیوں کے اندر بیٹھ کر اٹھا رہے ہو۔ کہنے لگا، تمہیں اس سے کیا ہے؟ کوئی بھی ہے تو کیا تمہاری بہن ہے جو تم اسے مجھ سے چھڑوانے آئے ہو؟ وہ ایک دم طیش کی حالت میں بولا، اور کامران نے کہا کہ تیری زبان کو میں ابھی بند کرتا ہوں، تیرے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی کامران نے اس کے منہ پر زور سے مکہ جڑ دیا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا کیونکہ وہ اس مکے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ لڑکی ایک دم سے حواس باختہ ہو گئی۔ وہ اس لڑکے کے پیچھے چھپی ہوئی تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جو ابھی نہ جانے کیسی کیسی سریلی آوازیں نکال کر اپنے اس بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکا ایک دم سے جوش میں آ گیا اور میں پیچھے کو کھسکنے لگا۔ ویسے ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ویسے بھی وہ لڑکا ہم تینوں توانا مردوں کے سامنے بالکل ہی چوہا تھا، اس لیے اسے زد و کوب کرنے میں ہمیں کوئی بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ کامران نے اس کے دونوں بازو پیچھے کو لے جا کر رسی سے باندھ دیے۔ احسن نے اس کے منہ کے اندر کپڑا ٹھونس کر اسی کی شرٹ سے اس کی منہ کو باندھ دیا، اور میں اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتجاج کرتی یا چیختی چلاتی کسی کو مدد کے لیے پکارتی، میں نے جیب میں سے وہ رومال نکالا اور اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بالکل پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ میں نے جھاڑی کے پاس سے اس کی چادر اٹھائی اور اسے اچھی طرح سے لپیٹ لیا اور اپنے کندھوں پر لاد لیا۔ احسن جلدی سے جھاڑیوں سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ہم پہلی بار اس طرح کا کوئی کام کر رہے تھے، اس لیے خود کو نارمل ظاہر کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا۔ کامران اس لڑکے کو پیچھے درخت کے ساتھ جب باندھ رہا تھا تو اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ لڑکا اپنا سر ادھر ادھر مار رہا تھا کیونکہ اس سے بولا بالکل نہیں جا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر کپڑا ٹھونس کر شرٹ سے باندھا گیا تھا تاکہ وہ ہلکا سا کراہ بھی نہ سکے اور کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہ سکے۔ ویسے بھی یہ جھاڑیاں اس قدر سنسان اور ویران تھیں کہ یہاں پر دوپہر کے اس وقت کوئی بھی نہیں بھٹکتا تھا، اس لیے ہم اپنا کام تسلی سے کرنے لگے۔ کامران نے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس کو گاڑی کے اندر لے جاؤ، اور میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ میں گاڑی سے باہر آیا، ادھر ادھر کا اچھی طرح سے معائنہ کیا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور خود بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس کے بال اس کے سفید چہرے پر بکھرے تھے۔ وہ چاندی کی کوئی مورت لگ رہی تھی یا پلاسٹک کی کوئی گڑیا جس میں کوئی جان نہ ہو، مگر وہ بہت خوبصورت ہو۔ میں کچھ لمحے مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ میرے اندر عجیب سی بے چینی سرایت کر رہی تھی۔ اب ہمیں صرف کامران کا انتظار کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہانپتا ہوا جھاڑیوں کے باہر سے نکلا اور فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ احسن نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کی اور گاڑی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ ہم تینوں نے آج ایک ایسا کام کیا تھا کہ ہم خود بھی حیران تھے، اس لیے خاموشی سے سفر کاٹ رہے تھے۔ گاڑی کامران کے ڈیرے کی طرف جا رہی تھی۔ اکثر ہی ہم لوگوں کو لوٹ کر سامان وغیرہ کامران کے ڈیرے پر ہی لے جاتے تھے اور وہاں پر مل بانٹ کر کھا لیتے تھے، مگر آج تو ہم نے بڑا ہاتھ مارا تھا۔ ہم شروع سے ہی لوفر اور نکمے تھے، پڑھائی میں ہمارا دل نہیں لگا تھا اور ماں باپ کی جھاڑ اور مار کھا کھا کر جوان ہوئے تھے۔ ہم تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ کامران ہم دونوں میں سے ذرا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ماں باپ کی اکلوتی اولاد اور کافی زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ ہم تینوں کو ایڈونچر کرنے کا بڑا شوق تھا۔ میرا باپ ایک کلرک تھا اور کافی شریف انسان تھا۔ مجھے اکثر بے روزگاری کے طعنے دیتا تھا، کہتا تھا کہ مفت کی روٹیاں کھانا چھوڑ کر کوئی کام دھندا کر لو۔ میں اپنے باپ کی اس طرح کی باتوں سے بہت چڑھتا تھا، اس لیے کوئی کام تو نہیں کیا مگر دھندا کرنے لگا۔ خدا نے مجھے ہاتھ پیر دیے تھے، مگر میں نے ان ہاتھوں اور پیروں کو
محنت اور رزق حلال کمانے کے بجائے ایسے کاموں میں لگا لیا جس میں محنت کم اور پیسہ زیادہ ہو۔ ہم تینوں نے پہلی بار ایک امیر لڑکے کو لوٹا تھا، اس سے موبائل بھی چھین لیا تھا اور 50,000 روپے بھی، اور اس کے بعد سے ہمیں اس چیز کی لت لگ گئی تھی کہ ہم اکثر ہی تینوں اپنی گاڑی میں نکل پڑتے اور ارد گرد لوگوں کی طاق میں رہتے کہ کوئی بڑا ہاتھ مارے اور چند دن عیش اور آرام سے گزاریں۔ کامران کا ایک ڈیرا بھی تھا جہاں پر ہم لوٹا ہوا مال لے جا کر آپس میں بانٹ لیتے تھے، مگر آج جو مال ہمارے ہتھے لگا تھا اسے بھی ہم نے بانٹ کر ہی کھانے کی ٹھانی تھی۔ ہم تینوں کی رگوں میں جوان خون بہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کبھی کسی لڑکی پر لائن نہیں ماری تھی، مگر نہ جانے ہمارے اظہار محبت میں کیا خرابی تھی کہ کوئی لڑکی ہمارے پاس بھی نہیں پھٹکتی تھی۔ شاید ہم شکل سے ہی لوفر لگتے تھے، اس لیے کوئی لڑکی ہمیں گھاس نہیں ڈالتی تھی، اور آج جب ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا منظر دیکھا تو ہم سے رہا نہیں گیا۔ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے ہماری زندگی میں شامل ہونا نہیں چاہتی تھی تو چلو ایسے ہی صحیح۔ ویسے بھی آج تک ہم زبردستی ہی تو کرتے آئے تھے، اس لڑکی کے ساتھ بھی کر لی تو کیا ہو جائے گا، مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں اس لڑکی کے تجربے کے بعد عورت ذات کا ایسا چسکا پڑ جائے گا کہ ہم باقی سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اسی کام کے پیچھے جانفشانی سے لگ جائیں گے۔ اس لڑکی کو ڈیرے پر لے کر آنے کے بعد ہم نے اسے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کامران کہنے لگا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام پہلے اس کی باری پہلے۔ ہم سب کا ضمیر بالکل سو چکا تھا، یا شاید بچپن سے ہی سویا ہوا تھا، مگر اتنا گھنونا جرم ہم نے آج تک نہیں کیا تھا، اس لیے دل میں ایک ملال سا بھی تھا، مگر یہ ملال اس لذت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جو ہم اس کے وجود سے اٹھانے والے تھے۔ اس لیے ہم نے ضمیر کو لمبی تان کر سلا دیا اور باری باری اس کے وجود سے لذت حاصل کر کے اسے انہی جھاڑیوں میں لے جا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اس کا بوائے فرینڈ ابھی بھی وہاں پڑا سسک رہا تھا۔ ہم تینوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے، اس لیے وہ ہمیں پہچان نہیں سکے۔ ویسے بھی وہ یہاں پر غلط کام کرنے آیا تھا، اگر وہ پولیس وغیرہ میں ہماری اطلاع کرتا تو خود بھی پھنس جاتا، اس لیے ہم نے جاتے جاتے اس کے ہاتھ کھول دیے اور ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی لڑکیاں آئیں اور ہمارے ہاتھوں کا کھلونا بنی، کیونکہ یہ پارک صرف اسی کام کے لیے مختص کیا گیا تھا کہ یہاں پر نوجوان کپلز آ کر ڈیٹ مارتے تھے، اور ہم ان کپلز کے ساتھ ایسا کرتے تھے کہ لڑکے کو وہیں پر باندھ دیتے تھے اور لڑکی کو اٹھا کر ڈیرے پر لے آتے تھے۔ پھر ہم قرآن اندازی کر کے اپنی اپنی باریاں لگاتے اور فارغ ہونے کے بعد اسے واپس وہیں پھینک کر آ جاتے تھے۔ مگر آج جو لڑکی ہمیں ملی تھی وہ ان سب میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جو ہمارے ہاتھ کا کھلونا بن چکی تھی۔ ہم نے اس کے فرینڈ کو انہی جھاڑیوں میں باندھ کر ہم اس لڑکی کو اپنے ڈیرے پر لے آئے تھے۔ یہ لڑکی اور لڑکا ہمیں رات 9 بجے وہاں پر ملے تھے۔ وہ ایک گاڑی سے نکلے تھے اور انہی جھاڑیوں کے اندر گھس گئے تھے جہاں پر ہم پہلے سے ہی گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اتنی لیٹ نائٹ کوئی کپل آیا تھا، ورنہ تو دوپہر کے وقت ہی زیادہ تر لڑکیاں اور لڑکے آتے تھے۔ خیر ہمیں تو دعوت سے مطلب تھا، چاہے جس ٹائم بھی مل جائے۔ ویسے بھی رات کے وقت اس لڑکی کو یہاں سے لے جانا زیادہ سیف تھا۔ وہ لڑکا کافی زیادہ قوی مرد تھا، اس کے ڈیل ڈول بھی کافی تھے، مگر پھر بھی ہم تینوں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کر کے اس درخت کے تنے کے پیچھے باندھ دیا۔ لڑکی کو تو ہم پہلے ہی بے ہوش کر چکے تھے، وہ بے سدھ سی ان جھاڑیوں کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ لڑکی نے کچھ ایسا لباس پہنا ہوا تھا جو کہ کافی چست تھا۔ ہم نے ان دونوں کو ان کی دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح اس لڑکی کو کندھے پر اٹھا کر گاڑی میں لے جانے لگا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی گدگدی سی ہونے لگی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھ پر دل ہار دے اور مجھے یوں کسی کے ساتھ زبردستی نہ کرنی پڑے،
مگر شاید میرے جیسے کردار کے حامل انسان کو کوئی شریف لڑکی ملنا مشکل تھی، اس لیے میں نے یہی طریقہ اپنا لیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ وہ میری گود میں سر رکھے ہولے ہولے سانس لے رہی تھی اور میں اس کی سنگت کے خیال سے ہی تڑپنے لگا تھا۔ جب ہم ڈیرے پر پہنچے اور اس لڑکی کو کمرے میں لٹایا تو تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گئے، کیونکہ ہم اس لڑکی کی دعوت کا مزہ اس کے مکمل ہوش و حواس کی حالت میں لینا چاہتے تھے، اس لیے اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ آج سب سے پہلے دعوت اڑانے کی باری میری تھی، اس لیے میں تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ میری تو بھوک بھڑک چکی تھی۔ کامران اور حسن مجھے چھیڑ رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ میں نے کہا کہ محبت ہم جیسوں کا شیوا تھوڑی نہ ہے، ہمیں تو کسی اور چیز سے مطلب ہے۔ میں نے ایک آنکھ ماری اور ہم سب لوگ ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو اگلا منظر دیکھ کر ہم سب کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر نکلی۔ ہم جو یہ سوچ رہے تھے کہ اس لڑکی کو ہوش و حواس کی حالت میں لا کر اس کی دعوت اڑائیں گے، تو ہمارے تو پسینے ہی چھوٹ گئے، کیونکہ وہ ہمارے سامنے بیڈ پر ایک ادا سے بیٹھی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب عورت خود ہمیں دعوت دے رہی تھی کہ آؤ میرے قریب آؤ، کیونکہ اکثر لڑکیاں ہوش میں آنے کے بعد ہم سے التجا کرتی تھیں، ہمارے سامنے ہاتھ جوڑتی تھیں، پیروں میں گر جاتی تھیں کہ ہماری عزت پر ہاتھ نہ ڈالو، اور ہم الٹا اسے یہ بات کہتے تھے کہ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال ہوتا تو تم اس لڑکے کے ساتھ ان جھاڑیوں میں کیوں آتی؟ ہم بھی تو لڑکے ہی ہیں اور ہم بھی وہی کام کریں گے جو تمہارا بوائے فرینڈ تم سے کرنا چاہتا تھا، اس لیے پریشان مت ہو۔ مگر یہ لڑکی تو ہماری سوچ سے بہت بڑھ کر نکلی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ پہلی بار کوئی لڑکی اپنی رضامندی سے ہمارے قریب آنے لگی تھی، اس لیے ہم آپس میں دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ چلو کوئی تو ہے جو اپنی رضامندی سے خود کو ہمارے حوالے کر رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس لڑکی کے قریب گئے، اس نے کچھ ایسا کیا کہ ہم سب کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی تو فل پٹاخہ لڑکی تھی۔ وہ ہمارے سامنے بے لباس ہونے لگی، جبکہ ہم اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کس قدر بے باک لڑکی ہے، جو ہم جیسے ہٹے کٹے 3 مردوں کو سامنے دیکھ کر اور بھی زیادہ بے باکیوں پر اتر آئی ہے۔ کیا اسے اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ مگر اس کے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا اور اس کی مدد کرتا، وہ کہنے لگی کہ تم اکیلے نہیں بلکہ تم تینوں ایک ساتھ یہاں پر آؤ، اور ہم ایک دوسرے کو بالکل ہونکوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ وہ ہماری سوچ سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر نکلی، اور اس کے بعد اگلا کام جو اس نے کیا، ہمارے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ اس نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈال کر… ہم تینوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے وقتی طور پر یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس گناہ کے نتائج بھی اسے بھگتنے پڑیں گے، مگر جب اس کا خمار اترتا ہے تو حقیقت سامنے آتی ہے، اور حقیقت اتنی زیادہ بھیانک ہوتی ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے بس کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور ہماری حالت جو دیکھ رہا تھا اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، کیونکہ ہم نے اپنی مستی اور عیاشیوں میں اپنی ہر حد پار کر لی تھی، اور خدا نے ہمیں ایسا پکڑا تھا کہ جن لڑکیوں سے ہم لذت حاصل کرتے تھے، انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس نے ہمیں ناکوں چنے چبوا دیے تھے، کیونکہ جس لڑکی کو ہم گزشتہ رات پکڑ کر لائے تھے اپنے ڈیرے پر، اور وہ خود ہمیں اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی تھی، اس نے جیسے ہی اپنا چست لباس اتارا تو اپنے لباس میں موجود ایک خفیہ جیب میں سے ہاتھ ڈال کر ایک پسٹل نکالا اور ہمارے سر پر تان دیا۔ یہ بالکل کسی فلمی سین جیسا تھا۔ ہم ایک دم سکتے کی حالت میں آ گئے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی
جو ہماری گیدڑ بھپکیوں میں آ کر اپنی عصمت کا سودا ہم سے کروا لیتی، بلکہ وہ کوئی بہت ہی بڑی انڈر کور ایجنٹ تھی جس نے ہم تینوں کو راتوں رات سلاخوں کے پیچھے کر دیا تھا، اور اب ہم ہاتھ باندھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے تھے اور وہ ہمیں نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اونچی سی پونی ٹیل کس کے باندھ رکھی تھی اور اس کا حسن ایسا تھا کہ وقتی طور پر کوئی بھی اس کے سحر میں کھو کر یہ نہیں جان سکتا تھا، اور ہمیں بھی تو وہ نازک مزاج لڑکی لگی تھی۔ مگر جیسے ہی ہم اس کے قریب بڑھے اس نے پسٹل نکال کر ہمارے سروں پر تان لی، اور اتنے میں پولیس کے سائرن بھی بجنے لگے اور کامران کے ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا پلان تھا۔ وہ لوگ کب سے ہماری گھات لگائے بیٹھے تھے کہ کب ہم اپنا جرم قبول کریں اور کب وہ ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑے۔ جس طرح سے ہم کپلز کو رنگے ہاتھوں پکڑتے تھے اسی طرح سے پولیس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، اور اب ہم تینوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سر پکڑ کر بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے، اور وہ لڑکی ہمیں حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے پاس اس کا ساتھی آفیسر بھی آ کر کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر ہمیں دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر تو ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ یہ تو وہی قوی اور توانا مرد تھا جسے ہم نے جھاڑیوں میں باندھا تھا بڑی مشکلوں سے، کیونکہ وہ اسی لڑکی کے ساتھ وہاں پر آیا تھا۔ ہم انہیں ہونکوں کی طرح دیکھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک منصوبے کے تحت ہمیں پکڑا تھا۔ وہ دونوں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں تھے، بلکہ سیکرٹ ایجنٹ تھے جنہوں نے ہمیں پکڑنے کے لیے ایک فل پلاننگ کی تھی، کیونکہ جن لڑکیوں کو جھاڑیوں میں سے اٹھا کر ہم نے ان کی عصمت دری کی تھی ان میں سے کچھ لڑکیوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی۔ شاید انہوں نے ہمت کر لی تھی اور خود کو انصاف دلوانے کی ٹھان لی تھی، جس کے نتیجے میں پولیس نے اپنے خفیہ ایجنٹس کے ذریعے سے ہمیں پکڑا تھا۔ کیونکہ 2-3 بار ایسا بھی ہوا تھا کہ جب ہم ان جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے، کسی کپل کی تاک لگائے بیٹھے تھے، تو ہمیں دور سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگتے اور ہم ان کو چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہو جاتے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیں پکڑنے کا یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اپنے ہی ایجنٹس کے ذریعے سے جال بچھایا تھا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اس طرح سے ہم ان کے جھانسے میں آرام سے آ جائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ بھی انہیں مل جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے اتنی لمبی پلاننگ کرنے کے بعد ہمیں ایسا پکڑا کہ اب ہمارے بچنے کے کوئی امکان نہیں تھے، کیونکہ ہم نے بے شمار لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا اور ہم پر ڈکیتیوں اور چوریوں کے بھی کئی مقدمات درج تھے۔ زیادہ گناہوں کی ہوس نے ہمیں اتنا اندھا بنا دیا تھا کہ ہم نے حقیقت سے بالکل ہی منہ موڑ لیا تھا اور اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی جا رہے تھے، اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سر پکڑ کر بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ احسن ہم سب میں سے زیادہ جذباتی تھا، اسے رہ رہ کر ہم پر تیش آ رہی تھی۔ کہنے لگا میں تو پہلے دن ہی کہتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم لوگ ہوگے، مگر تم لوگوں نے مجھے اس گندے کھیل میں گھسیٹا۔ میرا ابا تو کسی جلاد سے کم نہیں ہے، اگر انہیں علم ہو گیا کہ میں کس وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں تو وہ تو مجھے آگ کر دیں گے، کبھی بھی میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ احسن تو باقاعدہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اور کامران اسے غصے سے کہنے لگے کہ تم اتنے ہی شریف ہوتے تو اسی دن وہاں سے چلے جاتے، مگر تمہیں بھی تو اس رات جنون سوار تھا، اب ہمیں کس بات کا الزام دیتے ہو؟ ہم آپس میں لڑ رہے تھے، رو رہے تھے، اور وہ ایجنٹس ہمیں دیکھ کر ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، مگر اب ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کیا تھا؟ اس لیے اپنے اپنے حصے کی سزا تو کاٹنی ہی تھی، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے کرتوتوں کا علم ہو گیا تو ہم تو ان سے کبھی نظریں تک نہیں ملا پائیں گے۔ مگر اب بھی ہم صرف گھر والوں کا سامنا کرنے سے ڈر رہے تھے کہ وہ ہمارے متعلق کیا سوچیں گے، کیونکہ جب ہمارے کرتوتوں کا بھانڈا پھوٹتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں گھر والوں کی فکر ستاتی ہے کہ وہ کیا سوچیں گے۔ ہم اس چیز کی پرواہ تب بھی نہیں کرتے کہ نہ جانے خدا ہمارے بارے میں کیا کیا سوچتا ہوگا، اور جب وہ ہم سے پوچھے گا تو کیا اس کا سامنا کر پائیں گے ہم؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب سوائے ندامت کے کچھ بھی نہ تھا۔